اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آفیشیل چینل لبیک میڈیا ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد ویس مہر پیش خدمت ہے۔ جیسا کہ نیکیوں کی بہار کا موسم رمضان شریف جاری و ساری ہے، چونکہ روزہ ایک عبادت ہے، فرض ہے، اس کے حوالے سے بہت ساری پیچیدگیاں ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں لوگوں کو علم نہیں ہوتا، جس پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے پاس تشریف لے کے آئے ہیں سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی امین نقشبندی صاحب سلمہ باری۔ آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز مفتی صاحب کے ساتھ کریں گے۔ جی مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اچھا حضور، روزے کی فرضیت کے بارے میں، روزہ کب فرض ہوا اور اس کا اجر کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ جو ہے اس کی فرضیت قرآن مجید فرقان حمید کی نص سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب یہ بات واضح ہوئی اس آیہ مقدسہ سے کہ پہلے امتوں پر بھی روزے فرض تھے اور امت محمدیہ پر بھی فرض کیے گئے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی یاد رکھ لیں، عام لوگوں میں یہی تصور پایا جاتا ہے کہ متقی جو ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ متقی ہے، جو روزے رکھتا ہے وہ متقی ہے، جو حج کرتا ہے وہ متقی ہے، جو نیک اعمال کرتا ہے وہ متقی ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھ لیں، متقی جو ہے صرف نماز پڑھنے والا متقی نہیں ہے، آپ نیک اعمال بھی کریں اور ساتھ ساتھ حرام سے بچیں۔ یعنی ایک بندہ جو ہے نماز پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، متقی نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص روزہ رکھتا ہے، سود کھاتا ہے، متقی نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص روزہ رکھتا ہے، شراب پیتا ہے، متقی نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص جو ہے نیک اعمال کرتا ہے، لوگوں کے حق کھاتا ہے، تو ایسا شخص متقی نہیں ہو سکتا۔ تقوی کے لیے ضروری ہے کہ بندہ نیک اعمال بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ جو ہے حرام سے بچے۔ جب وہ نیک اعمال کرے گا اور حرام سے بچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تقوی کا نور عطا فرما دے گا، اور جب تقوی کا نور عطا فرما دے گا تو یہی روزے کا مقصد ہے۔ روزے کا مقصد ہی ہے، اس لیے جو ہے وہ فرض کیے گئے ہیں کہ بندہ جو ہے اس کے اندر تقوی کا نور آ جائے۔ اب آپ کہیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی یہ اسے کوئی تقوی کا نور ملا ہے یا نہیں ملا؟ اس کا آسان سا فارمولہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ شعبان کے اینڈ پر آپ کی کیا عادات تھیں۔ آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ پڑھتے تھے تو کبھی کبھی پڑھتے تھے، یا ایک پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، یہ عادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اور نیک اعمال ہے، کم کرتے تھے، رمضان آیا آپ روٹین سے نمازیں پڑھنا شروع ہو گئے، لیکن شوال کے اندر آپ کی عادت بن گئی، آپ پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، برائی کو آپ نے چھوڑ دیا، تو یہ سمجھ لیں رمضان کا مہینہ آیا اور آپ کو تقوی کا نور عطا فرما کے چلا گیا۔ اور اگر آپ وہیں کھڑے جہاں تو شعبان میں تھے اور شوال میں بھی وہی ہیں، تو سمجھ لیں پھر آپ بھوکے اور پیاسے رہے ہیں، آپ کو تقوی کا نور دے گا۔ حضور، روزے کے ساتھ ساتھ کچھ صحت کے پہلو بھی آ جاتے ہیں۔
روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے کا کیا مطلب کوئی شرعی عذر یا حکم؟ انجیکشن جو ہے یہ مختلف ہی مسئلہ ہے روزے کی حالت میں۔ بعض ہمارے بزرگوں کا جو ہے وہ قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس میں ہمارے مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان صاحب بھی شامل ہیں، اور بعض ہمارے جو علماء ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی اب دو موقف ہیں، یعنی آپ لگوا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لگوا سکتے۔ تو ہمارے استاد محترم مفتی علمی صدیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب دونوں طرف سے فتویٰ آ جائے نا، تو ہم کلاس میں حاضر تھے، تو یہ چین والی جو گھڑی ہے جی جی، یہ نماز یعنی یہ پہن کر نماز پڑھنا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے بزرگ جو ہے نور اللہ نعیمی رحمۃ فتاوی نوریہ والے، آپ کے نزدیک جائز ہے۔ دونوں طرف سے فتویٰ۔ استاد محترم سے ہم نے سوال کیا کہ حضور ہم کدھر جائیں، دونوں بزرگوں کے دونوں فتوے ہیں، برعکس ہیں، ہم کدھر جائیں؟ تو استاد محترم فرمانے لگے بیٹا فتویٰ جب دونوں طرف سے آ جائے تو پھر تقوی کو اختیار کر لیں، تقوی یہ بچ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کرے کہ وہ نہ انجیکشن لگوائے، مجبوری ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یعنی، تو پھر اس میں دو رائے بنتی ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی جنہوں نے اس کو جائز کیا ہے ان کے فتوے پر وہ عمل کر لیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ ان پہ، ہاں، اور بعض محتاط بزرگ یہ کہتے ہیں کہ وہ احتیاطی طور پہ اس روزے کی بعد میں قضا کر لیں، انجیکشن لگوا لے، ہاں، اس پہ کفارہ نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہوگی، لیکن انجیکشن لگوانے کے بعد جو ہے احتیاطی طور ہے جب عید گزرے اس کے بعد جو ہے وہ ایک روزہ جو ہے اس کی قضا کر لیں۔ حضور ایک نا ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک اکثر سننے کو ملتا ہے کہ روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے، تو کیا یہ حقیقت ہے کہ روزہ دار کا سونا عبادت ہے؟ دیکھیں جی، اس میں کافی صورتیں بنتی ہیں، بھئی وہ سوتا ہے تو کتنا سوتا ہے، ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پہ وہ روزہ رکھتا ہے سویا ہی رہتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، تو یہ سونا عبادت نہیں بلکہ گناہ گار ہے، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ سوتا ہے، اٹھتا ہے، نماز یعنی پڑھتا ہے لیکن مسجد میں جا کے نہیں پڑھتا، وہیں پڑھ لیتا ہے، تو ظاہر ہے ایک مرد کے لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، جماعت میں، تو یہ صورت بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، گناہگار ہوگا یہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ سوتا بھی ہے اور نیک اعمال بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، تو ظاہر ہے وہ ایک فرض ادا کر رہا ہے، اس کا سونا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی انہیں عبادت کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ صورت اس وقت ہے، دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ رمضان اس لیے نہیں آیا کہ سو ہی رہیں، یہ تو اس میں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا بڑا اللہ اجر عطا فرماتا ہے، کتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے کہ آپ ایک نفل پڑھتے ہیں فرض برابر ہو جاتا ہے، تو سوئیں لیکن فرائض جو ہے اس کو ادا کریں اپنے وقت کے اوپر، تو ظاہر ہے آپ فرض کی حالت میں ہیں، تو اگر آپ نیک اعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تو سوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کا اجر جو ہے وہ عطا سونے کا بھی عطا فرما دے گا۔ حضور تراویح کے بارے میں، جو تراویح کی اجرت لی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی، نماز تراویح یعنی میں قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی اجرت نہیں ہوتی، اجرت نہیں ہوتی۔ نماز تراویح میں اگر حافظ قرآن جو ہیں وہ اس کی کہے کہ میں نے نماز تراویح پڑھانی ہے تو اس کی اتنی اجرت میں نے لینی ہے، تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اب علماء نے اس پہ اور بھی گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ اجرت کا معاملہ آپ نے کرنا ہے تو آپ اسے نائب امام مقرر کر دیں۔ کیا کر دیں؟ نائب امام جو ہے اس کو مقرر کر دیں، وہ نماز بھی پڑھائے، کوئی ایک آدھی نماز بھی پڑھائے، ساتھ نماز تراویح بھی پڑھائے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ ان کے ساتھ اس کی تنخواہ جو ہے وہ معین کر سکتے ہیں،
اور تیسری صورت یہ ہے کہ حافظ قرآن جو ہے جس نے قرآن مجید سنایا ہے تو آپ کو اس کی اجرت نہیں بلکہ انہیں ہدیہ دینا چاہیے، انہیں تحفہ دینا چاہیے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ میرے علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک مفہوم ہے، فرمایا جس نے عالم با عمل کے پیچھے نماز پڑھی گویا کہ اس نے میرے پیچھے ہی نماز پڑھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ دین کے خادم جو ہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے اور بڑھ چڑھ کے کرنی چاہیے، اور جتنی ہو سکے اتنی کرنی چاہیے، لیکن بطور اجرت نہیں بلکہ بطور ہدیہ ہونا چاہیے، بطور تحفہ ہونا چاہیے۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ کو خوب ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ جی حضور، اعتکاف کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ ہمارے مطلب بچے نابالغ بچوں کو بھی اعتکاف میں بٹھا دیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے تو بہت سخت احکامات ہیں، اب شریعت کے روشنی میں کیا اس پہ روشنی ڈالیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ سمجھدار بچہ جو ہے وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، اعتکاف جو ہے وہ سمجھدار بچہ ہے، اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اس کو اجر بھی جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ باقی یہ ہے کہ آپ صورتحال دیکھیں کہ وہاں کوئی بڑا جو ہے وہ ساتھی ہونا چاہیے جو ان کو مینیج کر سکے، اس کو کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے، وہاں آپ ان کو پڑھائیں، ان کو کچھ سکھائیں، ان کی کچھ تربیت کریں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ ضروری ہے، جو خاص کر جو ہے امام مسجد ہیں یا امام جو خطیب ہیں اس مسجد کے، انہیں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آپ ان کی تربیت کا اہتمام کریں اور ان کو علم دین سکھائیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے فوائد جو ہیں۔ حضور، اس کے اعتکاف کے احکامات اور اجر و ثواب پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ اس میں میرا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جون سا شخص آخری عشر میں اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اور اس کی جو اعتکاف ہے نا، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف واجب اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی منت مانگی ہے، یعنی تو آپ نے کہا کہ میرا فلاں کام ہو جائے اور میں اعتکاف کروں گا آخری عشرے کا، تو ظاہر ہے یہ آپ کے اوپر واجب ہے، واجب اعتکاف ہے۔ اور یاد رکھ لیں سنت اعتکاف اور واجب اعتکاف اس میں روزہ رکھنا شرط ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کہتا ہے میں مسجد میں بیٹھوں اور میں روزہ نہ رکھوں تو سنت اعتکاف نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی؟ سنت اعتکاف کے لیے جو ہے وہ اس کا آخری عشرے میں بیٹھنا، یعنی 20 رمضان کا جو روزہ ہے وہ وہیں بیٹھ کے افطار کرے، ٹھیک ہے، نماز مغرب وہیں ادا کرے، تو پھر یہ آخری عشرہ اس کا یہ سنت اعتکاف بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس نے ایک عشرے کا واجب اعتکاف کی نیت کی ہے تو واجب اعتکاف بھی جو ہے آخری عشرے کا اسی طرح ہوگا۔ تو اس نے جو ہے وہ نیت کی ہے تو سنت اعتکاف بھی روزہ یعنی لازم ہے اور واجب اعتکاف کیا تھا۔ اور سنت اعتکاف کیا ہے؟ آخری عشرے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اعتکاف کیا ہے، یہ سنت اعتکاف۔ تیسری صورت ہے، اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ فری کا ثواب ہے، یعنی آپ مسجد میں گئے ہیں اور مسجد میں آپ نے جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی، آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی، اب جتنا ٹائم مسجد میں آپ رہیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھ لیں کہ اعتکاف جو ہے اگر مرد نے بیٹھنا ہے تو وہ مسجد میں بیٹھے گا، اور اگر عورت بیٹھے گی تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بیت مسجد میں بیٹھے گی، بڑا اہم مسئلہ ہے، یعنی عورتیں بیت مسجد میں بیٹھیں گی، بیت مسجد کے علاوہ بیٹھ نہیں سکتی۔ اب بیت مسجد کیا ہوتی ہے؟ یعنی آپ گھر میں ایک جگہ کو معین کر لیں، خاص کر لیں کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، اسی جگہ پہ جو ہے وہ ہم اعتکاف بیٹھیں گے۔ تو اب عورت اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو وہیں وہ اعتکاف کرے گی۔ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، آقا علیہ السلام ان کے اصحاب رسول ان کے گھروں میں حضور تشریف لے کر آتے اور آقا علیہ السلام 2 نفل پڑھا کرتے تھے، صحابہ اسی جگہ کو بیت مسجد بنا لیا کرتے تھے۔
تو بیت مسجد گھر میں ہم اتنا کچھ بناتے ہیں، یہ جی ٹی وی لون ہے، یہ جی کچن ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، تو بھائی بیت مسجد کیوں نہیں ہے؟ اب مسلمان ہیں تو گھر میں بیت مسجد ہونا ضروری ہے۔ تو بیت مسجد میں یہ نہیں کہ صرف عورت ہی نماز پڑھے گی، بلکہ جو مرد ہے وہ بھی سنتیں وہیں پڑھے، اور پڑھنے کے بعد وہ فرض پڑھے مسجد میں، واپس آ کے وہیں بچوں کے سامنے نماز باقی پڑھے۔ تو گھروں میں بیت مسجد کا اہتمام ہونا چاہیے۔ عورت اگر اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے تو وہ بیت مسجد کے اندر بیٹھے گی۔ تو مرد کے لیے مسجد سے اگر یعنی شرعی عذر کے علاوہ جو ہے وہ باہر مسجد سے نہیں نکل سکتا۔ مثال کے طور پہ جو ہے وہ وہیں اسی مسجد کے اندر جو ہے وہ خطبہ جمعہ نہیں ہوتا تو وہ جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کی طبی ضرورتیں ہیں، یعنی کھانا نہیں ہے تو کھانا کھانے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن فوراً آ جائے گا۔ یعنی لیکن یہ اب سارے مسائل نہیں ہیں، یہ گھر میں جو ہے گھر سے کھانا بھی آ جاتا ہے، اور وہیں ٹوائلٹ وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں، سب کچھ وہیں موجود ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ خارج مسجد میں جو ہے وہ معتکف نہیں جا سکتا۔ جیسے ہی بغیر کسی عذر کے وہ مسجد سے باہر نکلے گا، اعتکاف اس کا سنت ختم ہو جائے گا، لیکن اگر وہ بیٹھا رہے گا تو اسے نفلی ثواب اعتکاف کا ثواب ملے گا، لیکن سنت اعتکاف کا اجر نہیں ملے گا۔ جی حضور بہت شکریہ حضور، آپ آج تشریف لے کے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ تو مجھے اور میرے میزبان حضرت علامہ مولانا مفتی امین نقشبندی صاحب کو اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے کہ جیسے ہم رمضان شریف میں کوشش کرتے ہیں کہ گناہوں سے بچیں، نیکیوں کی طرف راغب رہیں، نماز پنجگانہ باقاعدگی کے ساتھ ادا کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہم وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ رمضان شریف کے بعد سارا سال ہی ہم اس روٹین کو جاری و ساری رکھیں گے۔ مجھے اور میرے میزبان مفتی امین نقشبندی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔